دوستو، آج جمعرات کا دن ہے۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے۔ خاص کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ اس مختصر سے ویڈیو میں بہت سے وظائف آپ کو بتائے جائیں گے اور قرآن اور احادیث کے مطابق گفتگو کی جائے گی جو میرے اور آپ کے بضرور بہت بہت کام آئے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور ہم کون کون سے عمل کرنے میں کامیاب رہیں گے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جس نے روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتے گی۔ میں اور آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ شب جمعہ بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم درود پاک 200 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے امتی ہیں، اور یقین مانیں یہ ہماری بہت سی خوش نصیبی ہے، بہت زیادہ۔ جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے واقعات ہیں، جو ہماری زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے اور کیا کیا معاملات کر رہے ہیں مسلمان، ہم بھی ان میں شامل ہیں، لیکن رسول کے امتی ہونے کے سبب ہم پہ جو ہے نرمی کی جاتی ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے عنایت ہی عنایت ہوتی ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مختصر سے وقت میں، یعنی جو مختصر سا وقت لے کر آئے ہیں دنیا میں، اس میں وہ کام کر جائیں جو صدقہ جاریہ ہو۔ جس طرح نیک صالح اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اسی طریقے سے کہیں پہ پانی کے شروعات، یعنی کوئی پانی کا آغاز کر دینا، پانی پلانے کا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کہیں پہ آپ نے کوئی پتھر ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا روڈ پہ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کے نقصان ہونے سے پہلے اس کو آگاہ کر دیا کہ بھئی اپنی کیئر کرو، سیفٹی کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور کسی کو مسکرا کر دیکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں، کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں اس کو برا جانیے، یہ بھی انشاءاللہ ایک نیکی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد کہیں پہ درخت پودا لگا دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہیں، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ایک مرتبہ کرنی ہے، تو فرشتے اس کو لکھتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں تحریر ہوتی جائیں گی، جس کی قدر اور ہمیں تب پتہ لگے گی جب ہم 6 فٹ نیچے ہمیں اتارا جائے گا قبر میں۔ تو دوستو، وضو کے دوران ہم کون سا عمل ایسا کریں کہ ہمارے رزق میں برقرار رہے برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کریں وضو کرنا، اور بسم اللہ والحمدللہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اب جب تک آپ کا وضو نہیں ہوتا، یا قادرو کا جو اسم ہے یہ پڑھتے رہیں، دشمن سے بھی حفاظت رہے گی، رزق میں برکت بھی رہے گی۔ اور بسم اللہ والحمدللہ کا عمل کرنے سے جب تک آپ کا وضو برقرار رہے گا، انشاءاللہ عز و جل فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ وضو کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت رہے گی اور آپ پرسکون رہیں گے، پرسکون رہیں گے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، تو آپ سب عادت بنا لیں اس کی بھی۔ جی، آگے یہ ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس کو نا وقتاً فوقتاً پڑھا کریں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یعنی یوں سوچ لیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو 8 گھنٹے سونے ہیں، اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس میں کوئی 10 دفعہ، کوئی 20 دفعہ، کوئی 50 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا کریں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور روزانہ ہر کام کے آغاز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھا کریں۔ اور پھر جب کوئی نعمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حاصل ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کہا کریں۔ جب بھی آپ کو کچھ خوشی کی خبر ملے، الحمدللہ رب العالمین روزانہ کہا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلی آ جائے گی۔
اللہ نہ کرے آپ سے کوئی سرزد گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، اس کو پڑھیں، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گناہ گار حاضر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرما دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہماری توبہ کی درخواست کو قبول فرما دے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کا نقصان وغیرہ ہو گیا یا آپ کو کوئی پریشانی کی خبر ملی، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی ہے تو جو مصیبت کی خبر ملی ہے اس میں کچھ راحت ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بھی پڑھ لیا کریں۔ وہ دوست احباب جو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بالکل ہر مرتبہ آسانی رہے تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کو مکمل پڑھیں، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور ایک گزارش اور تھی کہ جب بھی فرض نماز ادا کریں تو آیت الکرسی کے ساتھ تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ بہت سے دوست احباب ہیں تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یا نہیں، بغور کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون کون تسبیح فاطمہ مکمل پڑھ لیتا ہے اور تسبیح فاطمہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، تہجد کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض ادا کرنے کے بعد ان کی دعائیں بھی یاد کریں، جس طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کی بھی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، انشاءاللہ اس کی دعا بھی پڑھ لیا کریں، اس سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کریں، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنے گناہوں سے دور جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ ہمارا جو وجود ہے، جسم ہے، یہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اس کے بعد لحد ہے، قبر ہے، کفن ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کیا جواب دینا ہے۔ تو غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، مختصر سی گفتگو کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھائی بیٹھا ہے تو غیبت کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے روک لیں، اچھی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ اور ایک صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سورہ جمعہ کو لازم پڑھیں، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، اور سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ فاقہ نہیں ہوگا اس کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی بھی گفتگو کی گئی قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ قبول فرمائے۔ چینل پر لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کو آگے بڑھائیں۔ دعوت فرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، یہ آپ کا ہی چینل ہے، اس سے محبت کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں کہ ہمارے جو اسلامک نالج ہے وہ آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔